اکبر بادشاہ راستہ بھول گیا تھا، مرنے کے نزدیک ہوا، فوج سے بچھڑ گیا، دور ایک جھوپڑی دیکھی، گھسٹتا گھسٹتا وہاں پہنچا، بوڑھا تھا، کہا کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ کہا میں اکبر بادشاہ ہوں۔ بوڑھا ہنسا، بیچارہ گاؤں کا، کہا بھائی جو پھنستا ہے یہی کہتا ہے، تیرا کیا کام ہے تو بتانا۔ کہا دیکھ رہا ہے میں مر رہا ہوں۔ بہترین دودھ پلایا جناب، بادشاہ بہت خوش ہوا، کہ اب میں چلتا ہوں، کچھ اور مہربانی کر لو، جتنا آپ کو پینا ہے پیو بھائی۔ پی لیا، کہ یہ میرا سمجھو اس وقت کا وزٹنگ کارڈ سمجھ لو، یہ میرا کارڈ ہے، میں اکبر بادشاہ ہوں، جب دلی میں آنا تو میرے گارڈ مجھے میرے ذاتی کمرے میں تجھے لائیں گے۔ کہا اچھا بھائی جان چھوڑ یار، ہم کبھی آئے نہیں ہیں، اٹھا گیا، جب کچھ ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ بڑے میاں جو ہے اکبر بادشاہ کو جس نے رگڑا دیا تھا نا، یہ پہنچے دلی، اور وہاں پوچھا اکبر بادشاہ بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ کہاں گھر کہاں ہے؟ کہا گھر کیا، یہ محل۔ وہاں جب پہنچا تو گارڈ وارڈ کھڑے ہوئے تھے سب وہاں پر، اس وقت کا معاملہ تھا۔ اس نے کہا مجھے اکبر بادشاہ سے ملنا ہے، لنگی بھی پھٹی ہوئی، کرتا بھی نہیں، بنیان کوئی پہنی ہوئی تھی اس وقت کی۔ کب ہے شکل دیکھیے، بڑا ہے اکبر بادشاہ سے ملنے کا۔ ایک دھکا دیا، لڑکتا ہوا نیچے گرا، 2 پھینٹی بھی لگا دی۔ اس نے جلدی سے لنگی سے وہ اس وقت کا جو وزٹنگ کارڈ تھا وہ نکال کر دیا، جو سلوٹ مارا نا تو کھوپڑی زخمی ہو گئی ان کی، سر سر سر، ہاں جی، اور پیر دبا رہے ہیں، وہ یار مہربانی کرے بھائی جی جو ہوا جناب، اور بادشاہ کوئی شکایت نہیں کرے چودھری صاحب ہے جی، اور ساڑھے توڑے غلام ہے جناب، وہ روب مار رہا ہے۔ کہ جانتا نہیں ہے میرے پاس کارڈ کیا ہے؟ کہا اچھا بھائی تو اندر تو چل، شکایت نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے بندوں کے پاس ایک کارڈ ہے، چاہے وہ مزدور ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا کارڈ ہے۔ یہ گیا تو اکبر بادشاہ دعا مانگ رہا تھا، خاص کمرے میں لے گئے نا، یہ چاچا کھڑا ہوا ہے اس کو ہے جی۔ اکبر بادشاہ نے دعا ختم کی، دیکھا او میرے محسن، بیٹھو بیٹھو بھائی، ابے سالے وہ گالی دے رہا ہے۔ وہ 2-3 جملے سنا، کیا کر رہا تھا ابے تبے، کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہ کون اللہ؟ جس نے بادشاہ دی ہے، مجھے ایمان دیا ہے، آنکھوں میں نور دیا ہے، اندھا پیدا نہیں کیا، بغیر مانگے دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے سور کتا نہیں بنایا، میں نے تو اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ مجھے ایمان دینا، انسان بنانا، اللہ تعالیٰ نے سب اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہا اچھا اوکے نو پرابلم، اس وقت نہیں تھا اوکے نو پرابلم۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کہا آئے کس کام سے تھے؟ کہا آیا تھا آپ سے کچھ کام لینے کے لیے، کوئی چیز مانگنے کو آیا تھا۔ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کے خود بھکاری ہے تو میں بھکاری سے بھیک کیوں مانگوں؟ اس سے نہ مانگوں جس نے آپ کو بادشاہ دی ہے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے۔ اکبر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو، کوئی سی بات نہیں، اچھا ہے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن آپ نے میری مہمانی کی تھی، میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے تو آپ کو میٹھا کھلاؤں گا یہاں کا اسپیشل ہمارا، پھر آپ کے لیے جب تک دوسری ڈشیں بن رہی ہیں مل کر کھائیں گے۔ باورچی کو بلایا، کہ شیر برنج پنی بہترین جو میوے والے چاول ہیں اس سے اس کو بنا کر دو، کیوڑا بھی ڈالنا اور چاندی کا ورق بھی لگانا۔ کہ یس سر۔ وہ گئے بنا کر لائے تو پھنی ہلکی ہلکی سبز رنگ کی ہوتی ہے، اس میں وہ لگا ہوا چاندی کا وقت لگا ہوا، جیسے ہی پیش کیا 2.5 کلو کی 3-4 گالیاں دی اکبر بادشاہ کو پیٹ بھر کر کے۔ اب یہ چریا سالے، تجھے میں نے ایسا دودھ پلایا تو ہم کو بلغم کھلا رہا ہے، سب زرکا تھا نا۔ بادشاہ نے کہا بھائی جتنا گالیاں دینا ہے دے دے، 1 چمچ تو کھا لے بھائی۔ اس نے بڑی مشکل سے چمچ کھایا، بال کڑے ہو گئے، آگے پھٹ گئی، کٹ 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 کٹ، ابھی اور لے ابے۔ ہم نے نعوذ باللہ دین کی باتوں کو بلغم سمجھا ہوا ہے، اب یہ رونے کی بات ہے، دور ہو رہے ہیں، چھوڑو چھوڑو، لڑکیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، حسن جس نے ان کو دیا ہے وہ ملے گا، ڈیزائنر کو گولی مار، سوچ ڈیزائنر کیسا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، دین کو میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، سود چھوڑنے میں کیا فائدہ ہے، بہنوں کو اگر وراثت دے دی، اگر بوڑھی ماں بیچاری بیوہ کو وراثت دے دی تو میرا تو 2000 ایکڑ میں سے 500 بچ جائے گا، مجھے تو 4 مشینیں بیچنی پڑے گی، مجھے تو 3 پلاٹ بیچنے پڑیں گے، اور DHA کا پلاٹ بیچوں میں، جو آگے بڑھ کے کتنا بڑھ جائے گا جی،
میرے بھائی جس کو جو کنٹرول کرتا ہے نا اولاد، جیسے ہی بابا کا انتقال ہوا ویسے ہی سب کا قرضہ اس پر ہو گیا. وی آئی پی حج کریں گے ہم لوگ، بہنوں پر خرچہ کریں گے، ماں پر بھی خرچہ کریں گے، سال میں 2 ڈریس بنا دیں گے، آم کی پیٹی سیزن میں 5 ایک کر کے 5 بھیج دیں گے، شادی میں 20-25 ہزار روپے بھیگ دے دیں گے. بھائی وراثت کی بات نہیں کرنا. اور پھر 2-3 بھائی جا کے بہنوں کو بلاتے ہیں دعوت پر. ایک بھائی آتا ہے، یار بس مجھے دیر ہو گئی، وہ اس نے گریبان پکڑ لیا، کہ مجھے کل پیسے چاہیے کسی حالت میں بھی. دوسرا کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، حالت ایسی ہے کل تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ بک بک کر چکے، کیا بہنیں ہیں ماشاءاللہ. ہاں بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، مجھے حصہ نہیں چاہیے. بہن تو ایسی ہونی چاہیے، جاؤ فتویٰ لے لو، قبول نہیں ہے. پہلے اس کے ہاتھ میں رقم رکھو. اس کی اولاد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، اس کی خواہشات نہیں ہیں، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا شیخ العرب واللہ جب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر مرد ہے نا، ایک تو مرد پر یاد آیا مشکات شریف کی شرح مرقات، وہ تو الگ ہے. مشکات کی شرح اردو میں مظاہر ایک جدید جلد نمبر 4 میں لکھا ہے کہ مرد وہ ہے، کیا بات ہے، کہ مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، دوسرے کا حق ادا کرے. حضرت نے فرمایا ان کو وراثت بھی دو، ورنہ حدیث دیکھ لو، اگر فتویٰ لے لو، اوپر جتنی نعمتیں ہیں نا سب ختم. اور اگر زمین ایک بالشت زمین قبضہ کیا ہے، ایک بالشت، تو 7 طبقے زمین کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کو توق بنا دیا جائے گا. فرمایا کہ ان کا حق بھی دو جلدی. جتنا میرے پاس کئی اس معاملے میں تجربے ہیں. جن لوگوں نے جلدی کی وراثت تقسیم ہو گئی، جنہوں نے دیر کی. ابھی میرا جو کام ہے نا اس وقت جو چل رہا ہے، یہ کام ہے، دوسرے کا قرضہ واپس نہیں کرنا ہے، حساب کتاب نہیں کرنا ہے. برسوں گزر جاتے ہیں، پھر تو ٹھنڈک پڑ گئی. اور ان بہنوں کے پیسوں سے جو ہم نے عیش کیے، جو پروفٹ کمایا ہم لوگوں نے، وہ اچھا بہن دینے کا ارادہ تو ہے، مہینے میں 5,000 دے دیں گے، وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد آپ کو 21 سال تک 5,000 ملتے رہیں گے. نہیں، حضرت نے فرمایا چاہے کوئی چیز بیچنی پڑے وہ دے دو، آپ پیسہ ان کو دے دو، اور ساتھ میں 1 لاکھ ہدیہ بھی کرنا. کہ بہن حدیث پاک ہے، بڑا بھائی مثل والد کے ہوتا ہے، تو والد زندہ ہے نا، مرا تو نہیں ہے. جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ہر خدمت میں حاضر ہوں. یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، وہ وراثت الگ ہے. اب اس کی دعائیں آپ یاد کرو کہ دعائیں کیسی ہوں گی، اس کی حالت کیا ہوگی. آپ سوچو ذرا، بیوہ بھی بہن ہوتی ہے نا بیچاری، اب وہ یتیم بچے کا مال بھی کھا رہا ہے. یہ بھی حضرت نے سمجھایا، ورنہ تو سمجھ میں نہیں آیا. بھائی کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے، یتیم کا مال کھا رہا ہے، اس میں تو بیڑا غرق ہے یتیم کا مال کھانا. اور قرآن پاک میں میری تھوڑی بات ہے کہ یتیم کے مال کو کیا ٹچ کر سکتے ہیں، کیا یتیم کے مال پر بزنس کر سکتے ہیں تو کون سا کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہم مسائل نہیں بتاتے. میرا آپ کا کام ہے اللہ کی محبت کی بات کرنا، معافی کی بات کرنا، مثالیں بتانا، قرآن پاک احادیث مبارکہ سنانا، پھر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کروں. ابھی میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں، ان کے خاندان میں بڑھیا کا انتقال ہوا، بیوہ ماں کا. ان کا نہیں، ان کا تو پہلے ہو چکا، انہوں نے بھی کھٹاکھٹ تقسیم کر دیا. ان کا انتقال ہوا. اللہ 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 مجھے بھی ایسا عمل والا بنا دے. گھنٹوں کے اندر وراثت تقسیم ہوئی ہے. ایک بہن کو وراثت ملی کا صدقہ کر دو بھائی. ہم اماں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جن کے اتنے احسانات ہیں. پھر یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اہلیہ، یہ پیسہ یہ کھٹاکھٹ کر کے سب وراثت والدہ کے لیے، والد کے لیے، زندوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ میں لگا دیا. ہم بیان کر رہے ہیں، دینے کے لیے تیاری نہیں. حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی ہیں، حضرت یہ خلیفہ بھی ہیں. ان کے بڑے جو ہمارے بڑے ہیں، ان کا انتقال ہوا کسی کا. اس وقت اس علاقے میں ایکڑ تھا 3,000 روپے. یہ بیچارے محنت کرتے رہے، بس زبردستی تو نہیں، ڈراتے رہے، برسوں بیت گئے. اس کے بعد ان سے رابطہ کیا کہ ہم وراثت دینا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہ 3,000 روپے ایکڑ کے حساب سے یہ ہوا. کتنے برسوں کے بعد؟ 25 برسوں کے بعد غالباً، یا اس سے بھی زیادہ، 12 سال کے بعد 3,000 ایکڑ. اور اس وقت مارکیٹ میں کتنا ایکڑ تھا، کتنے لاکھ روپے؟ 4 لاکھ روپے ایکڑ. حافظ صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی مجھے بیچ میں مت ڈالو، مہربانی کر کے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے.
3000 एकड़ में आपने जमीन का वक्त था वो, आज 4 लाख रुपए एकड़ है। और जो इतने 12 साल आपने जो लूटमार की, इन्होंने तो नहीं कहा, यानी कि जो आपने खर्चे किए, प्रॉफिट बढ़ाया वो, फिर अल्लाह के करम से उन्होंने फतवे दिए, कुरान पाक दिखाया, हदीस पाक दी, पहले भी था लेकिन वक्त था। और लड़का भी नौजवान का मेरी बात समझ में आ गई है, मैंने अल्लाह को नाराज करके नहीं मरना है, सबको चुका दिया माशाअल्लाह आज के हिसाब से, यानी जो उस दिन हिसाब था उस हिसाब से चुका दिया। ये बातें हजम नहीं होती ना। हमें तो ये चाहिए कि सुभान अल्लाह का इतना सवाब है कि एक दरख्त मिलेगा, उसके साए में घोड़ा अगर तेज रफ्तार दौड़े तो 500 साल पर भी खत्म ना हो। हमें ये पसंद है चीजें। हमें ये पसंद नहीं है कि 300 दफा सुभान अल्लाह कह दिया, 300 दरख्त लग गए, एक गीबत से वो दरख्त का सवाब जाके दूसरे को मिल गया जिसकी गीबत की। ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हराम इश्क अज़ाब इलाही है और दिल मौला से कटकर लैला के साथ गिरफ्तार हो गया, ये नहीं चाहिए। घर में शरई पर्दा नहीं है, इस पर बयान नहीं चाहिए। हमसे मोबाइल की बात नहीं करना, केबल और वीसीआर की बात नहीं करना, तो फिर बाकी क्या बचा। नाम महरम को देखना आंखों का जिना है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, जिनल ऐन या नजर, नजरबाजी आंखों का जिना है। तो आंखें जानी है और यहां बैठे। वो जो मैंने अर्ज किया था ना कि हम दीन को भी ऐसा ही समझते हैं, जिस तरह उसने चखा तो फिर का और लाओ। एक गुनाह हम छोड़ेंगे ना, एक बड़ा गुनाह, छोटे गुनाह तो वजू किया खत्म। ये भी मसला है कि छोटा गुनाह अगर बार बार किया जाए, सगीरा गुनाह, ये उलमा से पूछने कबीरा में हो जाता है फिर बाद में।